آج سورۃ المجادلہ آیات نمبر 11 تا 13۔ سب سے پہلے مجلس میں کشادگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجلس میں کشادگی کرو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے راستہ کو کشادہ کرنا، ان کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کا۔ دوسری نمبر آداب مجلس، بیٹھنے کا آداب کیا ہے، کس انداز سے بیٹھنا چاہیے آپ کو۔ تیسری نمبر سرگوشی سے پہلے صدقہ کا حکم۔ چوتھے نمبر اس حکم کی منسوخی، دوبارہ اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ پانچواں نمبر میں نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ 5 نمبر باتیں ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات، واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، آج سورۃ المجادلہ آیات نمبر 11 تا 13۔ میرے دوستوں، سب سے پہلے مجلس میں کشادگی۔ لوگ جب بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے درمیان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجلس میں کشادگی کرو۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں، آپ کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے راستہ کو کشادہ کرنا، ان کو بھی جگہ مل جائے بیٹھنے کا۔ دوسری نمبر آداب مجلس، بیٹھنے کا آداب کیا ہے، کس انداز سے بیٹھنا چاہیے آپ کو۔ تیسری نمبر سرگوشی سے پہلے صدقہ کا حکم۔ چوتھے نمبر اس حکم کی منسوخی، دوبارہ اس حکم کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ پانچواں نمبر میں نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ 5 نمبر باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر جو باتیں ہیں میرے دوستوں، آپ دیکھیں اس سے پہلے پچھلے جمعہ کو جو آیات گزرے ہیں، وسعت علم کا ذکر ہوا کہ اللہ کے علم بہت وسیع ہے اور محیط ہے۔ اللہ رب العزت تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھے ہیں۔ پھر یہودیوں اور منافقوں کی مذمت بیان ہوئی۔ یہ لوگ مجلسوں میں تکلیف دہ باتیں کرتے تھے اور مجلس میں آ کر سلام بھی غلط طریقے سے کرتے تھے، جیسے مخلص مسلمانوں کی دلاداری ہو۔ ان کی اس حرکت کو اللہ نے بد اخلاقی سے تعبیر کیا کہ وہ سلام کی بجائے سام کہتے تھے۔ سام کا مطلب بدبخت، ہلاک ہو، اس قسم کی لفظ یہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں بھی کرتے تھے،
اہل ایمان کی اذیت کا باعث بنتے تھے۔ اب میرے دوستوں، آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مجلس کی بعض آداب سکھائے ہیں جو دو قسم کے آدابوں میں سے ہیں۔ پہلی قسم عام مومنوں سے متعلق ہے، اور جبکہ دوسری قسم کا ادب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اب آئیے میرے دوستوں کہ مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، آئے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، پس تم کشادگی کرو۔ حاضرین کی نسبت اگر بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو تو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بیٹھنے والے لوگ ذرا مل کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کو بھی بیٹھنے کے لیے کچھ نہ کچھ جگہ میسر آ جائے۔ اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کشادگی پیدا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یفسح اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دے گا۔ اب میرے دوستو بات یہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ آتے، اہل ایمان والے بھی آتے تھے، تو آپ وہ لوگ اس انداز سے آ کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے، بات چیت کرتے تھے۔ اب آگے ہو کر بیٹھتے اس انداز سے کہ بھائی ایک یہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا۔ اب پیچھے لوگوں کو آنے کا موقع نہیں ملتے ہیں، اب لوگ پھلانگ کے کیسے آئیں گے؟ لوگوں کے لیے جگہ رکھنا چاہیے۔ جیسے میرے دوستوں خطبہ کی وقت ہمارے یہاں ہوتی ہیں کہ بھائی خطبہ ہو رہے ہوتی ہیں، خطبہ شروع ہو گئے، لوگ پھلانگ کر جو ہے آگے جگہ لیتے ہیں۔ اب آگے والوں کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں ہے کہ مجھے آگے کی صفیں مکمل کر لینی چاہیے، کہ بھائی آگے کی صفیں مکمل کر لیں۔ اب آگے کی صفیں مکمل کرنے کے بعد جو لوگ اس کی پیچھے ہیں اس کی پیچھے بیٹھے، اس کی پیچھے جو آئیں گے اس کی پیچھے بیٹھے، کیونکہ مسجد میں داخل ہونا جمعہ والے دن میرے دوستوں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ داخل ہوں گے غلام آزاد کرنے کی ثواب ملیں گے، اس کی بعد جو داخل ہوں گے اونٹ قربانی کرنے کا، اس کی بعد جو داخل ہوں گے گائے قربانی کرنے کا، اس کی بعد جو داخل ہوں گے بکرے اور دمبے قربانی کرنے کا ثواب ملیں گے، اور جو اس کی بعد آئیں گے اس کو مرغا اور انڈا، یعنی سب سے آخر میں۔ تو جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ بھائی خطبہ سے پہلے پہلے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں۔ اب خطبہ شروع ہوتی ہیں، تقریباً ہمارے یہاں تقریباً مساجد میں ایسے ہوتی ہیں، ہمارے یہاں تو ہے ہی، دوسری مسجدوں میں بھی بھائی پیچھے سے پھلانگ کر جو ہے نا آگے آتے ہیں، اور آگے والے جو لوگ ہیں اس صفوں کو مکمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لیے مزید عام ہے تاکہ تمام لوگ رسول خدا کی گفتگو اور ان کی ہدایت اور احکام سے فائدہ اٹھا سکے۔ اب اس کی بدلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی پیدا کرنے کا مطلب یہ کہ وہ تمہارے تنگی دور کر کے رزق میں وسعت پیدا کر دے گا، وہ اپنے رحمت اور مہربانی کی دروازے تمہارے لیے کشادہ کر دے گا۔ اگر مجلس میں سکڑ کر بیٹھنا پڑے تو اس سے تنگ دلی نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی توہین آمیز بات ہے، بلکہ اس ذرا سی تکلیف کا اللہ بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ مجلس کے اندر، مسجد کے اندر جب درس قرآن ہو قرآن مجید تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ درس قرآن ہو رہے ہو اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ باہر جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کی امام صاحب ممبر پہ بیٹھے ہیں، آپ کی قرآن نیچے ہیں، یہ بھی مجلس آداب مجلس کے خلاف ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ تو آپ قرآن مجید بے شک اللہ کی قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ قرآن مجید کی اہمیت آپ کی دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ الذکر تلاوت القرآن، افضل الذکر تلاوت القرآن، قرآن مجید کا تلاوت کرنا یہ افضل ذکر ہے۔ لیکن
آپ کو اس میں بھی سوچنا چاہیے. اگر کوئی بندے ایسے ہو میرے دوستوں کہ بھائی دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ تیز آواز سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو آپ آواز کو چھوٹا کرنا چاہیے. مسجد صرف نماز کے لیے ہے, فرض ادا کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آگے والوں کے لیے جگہ رکھیں, ایک طرف ہو کر کھڑے ہو کر سنت پڑھیں. آپ اس جگہ کو بند کر کے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو آگے والے گزرنے کے لیے آپ کے لیے راستہ آپ نے نہیں رکھے ہیں. اور نماز کی سامنے سے گزرنا بہت بڑی گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. کہا کہ کسی کو اگر یہ پتہ چلے کہ نماز کی سامنے سے گزرنا کتنی بڑی گناہ ہے, کتنی بڑے گناہ ہے, کہ وہاں پر وہ ہمیشہ ہر وقت ادھر ہی کھڑے رہیں گے, وہ اسی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. لیکن ہمارے یہاں ترتیب ہی نہیں ہے, باتیں نہیں سنتے ہیں بھائی, باتیں نہیں سنتے. اب مسجد کے باہر جگہ ہے, مسجد کے اندر بھی جگہ ہے, اور باہر جو ہے دھوپ کھانے کے لیے سردیوں میں, اور گرمیوں میں گرمی سے بچنے کے لیے اب باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بھائی یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اب یہ میری بات نہیں ہے, قرآن مجید کی بات ہے. اگر آپ نہیں مانو تو ایمان کیسے ہے آپ کے پاس؟ آپ ایمانداری نہیں ہو. ارے بھائی ایمان سے خالی ہو جاؤ گے, ماننے کی مادہ پیدا کرنا چاہیے, ورنہ تمہاری عبادت بیکار ہے, تمہاری ذکر بیکار ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھو, تو اب گنجائش نہیں ہے. آپ نے قرآن کی باتوں کو انکار کر دی. یار ہمارے اندر اگر ماننے کی مادہ نہیں ہو تو پھر ہم کیسے مسلمان ہیں, کیسے مومن ہیں, کیسے نمازی ہے, کیسے ذاکر ہے؟ میرے دوستوں یہ بات میری نہیں ہے, قرآن مجید کی آیات ہے, یہ قرآن کی آیات ہے. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا, جب تمہیں اٹھنے کے لیے کہا جائے فانشزوا, اٹھ جاؤ, گنجائش نہیں ہے. اللہ کی رسول نے فرما دی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے تم استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم دوسرے کو بھی موقع دے دو. اب آگے میں بیٹھے ہو, راستہ کو گنجائش کر لو تاکہ تمہارے پیچھے والے لوگ بھی اللہ کے رسول کی گفتگو کو سن لے. اللہ کی رسول نے درس قرآن دے رہے ہیں, اللہ کی قرآن دیتے ہیں, درس دیتے ہیں. آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہو کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ آگے بڑھ نہیں پاتے, تو کہا کہ آپ ان کو موقع دے دو. اور اگر آپ نے گفتگو سن لی, پہلے آپ کو معلوم نہیں, آپ جب باتیں سن لیا, وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ, اور جب تمہیں کہا جائے اٹھ جاؤ, فَانشُزُوا, تو فوری طور پر اٹھ جاؤ. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, پھر اللہ فرما رہا ہے کیا, آئے ایمان حاصل کرنے والوں اور آئے علم حاصل کرنے والوں, یعنی علم حاصل کرنے والے اور ایمان حاصل کرنے والے کی درجات کو اللہ بلند فرماتے ہیں. اگر آپ نے نہیں سنا, کہاں گیا آپ کا درجات؟ میرے دوستوں آئندہ کبھی بھی کوئی جب مسجد میں درس قرآن ہو, امام صاحب ممبر پہ بیٹھے, تو برائے مہربانی آپ قرآن مجید باہر جا کے تلاوت کر لیں, اندر میں اجازت نہیں ہے. اللہ نے فرما دی وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ, تو اللہ تمہارے درجات کو بلند فرما دیں گے. دیکھیں بات سنیں, فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جو ایمان لانے والے ہیں, جو مومن ہیں, مسلمان ہیں, جن لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا,
वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, और इल्म हासिल करने वालों की दर्जात को बुलंद फरमाएगा। इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म या आप एक नमाजी, तो आप बातें कैसे सुनेंगे भाई? मजलिस में कैसे बैठेंगे? आदाब मजलिस है, बैठने का तरीका है, मस्जिद में दाखिल हुए नमाज की तरीका है। मेरे दोस्तों, आप मस्जिद में खड़े हुए, अब मिसाल के तौर पर अक्सर ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों कि जो लोग पीछे से आए, जिनको एक रकात नहीं मिले, या फिर पीछे से आके नमाज पढ़ रहे हैं, तो बेशक उनके लिए तो मजबूरी है, वो हट नहीं सकते। और जो लोग नमाज से फारिग हो गए, आप आगे का बंदे पीछे निकल रहे हैं, तो उन सूरतों में आप नमाज पढ़ने के लिए कहां खड़े होंगे? रास्ते पे, गेट पर, दरवाजा में? यार कैसे मुसलमान हम, कैसे हमारे अंदर मुसलमानियत है, हम कैसे मोमिन है और कैसे नमाजी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत सिखा रहे हैं कि भाई जब आपको उठने के लिए कहा जाए तो आप उठ जाओ, दोस्तों को जगह दे दो। तो इसके लिए 3 फजीलतें अल्लाह ने बयान फरमाया कि आपकी तंगी को दूर फरमाएंगे, रिज़िक में वसात फरमाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रहमत और मेहरबानी फरमाएगा अगर ये काम आपने कर लिया। दूसरे नंबर, अगर मजलिस में आप सुकड़ के बैठोगे तो दिल को तंग नहीं करना, ना ही कोई ये मेरे दोस्तों तौहीन आमीज कोई बात है, बल्कि रास्ता खोल के आगे वाले के लिए रास्ता कुशादा कर दो। कुरान की बात है मेरे दोस्तों, अपनी ज़बानी बात थोड़ी है, अल्लाह की कुरान की अल्फाज, कलामुल्लाह शरीफ है। और फिर जब कहा जाए कि चुप हो जाओ भाई, आप फिर खामोश हो जाओ। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा कौन है भाई? अंबिया की वारिस है। अल्लाह की रसूल ने इस दुनिया के अंदर किसी वारिस छोड़ के गए? नहीं। क्या छोड़ के गया मेरे दोस्तों? अपने औलाद या बेटा या बेटी या कोई चीज, अल्लाह के रसूल ने या जगह या जमीनें या माल या दौलत, क्या चीज छोड़ के गए? ये कुरान और हदीस इल्म है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो अंबिया की वारिस है। आपने अगर उलमा की बात नहीं माने तो गोया कि आपने अल्लाह के रसूल की बात नहीं माने। आपने अगर उलमा की बात को नहीं माने तो गोया कि आपने कुरान और हदीस की बात नहीं माने। इस्तिगफार करना है, तौबा करना, खबरदार आइंदा को भी ऐसी हरकत ना हो। आगे देखे मेरे दोस्तों, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये आदाब है जब अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया कि थोड़ा हटे ताकि मकान हल्का कुशादा हो जाए, या अपनी जगह से उठ खड़े हो और फिर दूसरी तरफ जाके आप हल्का कर लें। यहां नहीं बैठे, आपका यहां के लिए मौका नहीं है, दूसरी तरफ चले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में तो हर शख्स नजदीक बैठने का, कुर्ब बैठने का ख्वाहिशमंद होते थे, जिसकी वजह से बाज़ औकात जगह की तंगी की शिकायत महसूस होती थी। हत्ता कि बाज़ औकात अकाबिर सहाबा को भी करीब जगह नहीं मिलती थी। इसीलिए अल्लाह ने यह आयत फरमा दी कि आकाम नाजिल फरमाया ताकि सबको दर्जा बदर्जा इस्तिफादा का मौका मिल सके और नज़्म व ज़ब्त भी कायम रहे। ऐसे इंतज़ामी मामलात में मेरे दोस्तों सदर मजलिस के अहकाम की तामील ज़रूरी है। जिहाद या किसी भी दीगर आम मामलात के मुतालिक मजलिस कायम है तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लिहाजा सबको इस्तिफादा का मौका मिलना चाहिए। अब आदाब मजलिस के अंदर देखें, जब आप सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाते, मेरे दोस्तों मजलिस में बैठे, आदाब मजलिस के तरीका जिक्र क्या करते थे। गज़वा खंदक में जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा शुरू किए सहाबातुल अजमईन को लेकर, तो सबसे पहले कौन सी लफ्ज़ पढ़े पता है आपको? कलमा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये कलमा अल्लाह के रसूल ने शुरू किया।
تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھے میرے دوستو، جب بھی اللہ کے رسول کسی مجلس میں بیٹھتے تھے سب سے پہلے ذکر کیا کرتے تھے. پھر اس کی بعد میرے دوستوں دیکھیں، جب مجلس سے اٹھو، مجلس میں بیٹھ کر آپ نے استفادہ حاصل کیے، اچھی باتیں سنی ہیں، بہت سارے بری باتیں بھی ہو سکتا ہے، کسی نے اچھے کہہ دیا، کسی نے غلط کہہ دی. میرے دوستوں ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کی تلفظ نکالتے وقت کوئی ایسے تلفظ نکل گئے میرے دوستوں جو کہ گناہ کی سبب بنے. اب میرے دوستوں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھے، تو اس وقت میں اللہ کے رسول پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. مثال کے طور پر آپ قرآن مجید بھی تلاوت کر رہے ہیں، یا آپ ذکر کر رہے ہیں، یا کہیں بیٹھ کر مشورے کر رہے ہیں آپس میں، تو سب سے پہلے مشورہ شروع کرتے درود شریف پڑھیں، اللہ کی ذکر کریں. مشورے مکمل ہوئے تو آپ پڑھیں سبحانک اللہم و بحمدک. دوسرے کتابوں میں اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک، یہاں پر لکھے ہیں لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیری سوا کوئی معبود نہیں ہے. میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. فرمایا اگر مجلس میں کوئی معصیت والی بات ہو گئی ہو، کوئی گناہ والی بات نہ، تو یہ دعا اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. آداب مجلس میں یہ بھی شمار ہوتا ہے کہ کوئی شخص باہر سے آتا ہے تو آ کر موجود لوگوں کو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھائی پیچھے بیٹھے دیکھیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی لے لیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب مجلس سے نکالتے وقت پھر آپ سلام کریں. فرمایا جو پہلے سلام کیا وہ افضل ہے یا جو بعد میں سلام کیا وہ افضل ہے؟ کہ دونوں برابر ہے. دونوں، پہلے سلام کرنا بعد میں سلام کرنا، دونوں کیا ہے بھائی؟ برابر ہے. اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، دیکھیں بھائی میرا تو ٹائم ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دیتا ہوں میں. راستہ میں مت بیٹھنا. اللہ کے رسول نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہماری ضرورت ہو، ہمیں کسی قسم کی ضرورت پڑے، سڑک کے کنارے پر ہم بیٹھ سکتے ہیں، کوئی بات چیت کر لیں، اپنے کوئی ضروری بات ہے، سڑک کے کنارے میں بیٹھ کر ہم بات کر لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بہت زیادہ ضرورت ہو تو بیٹھ جاؤ، لیکن اس کی بیٹھنے کا حق ادا کرنا. یہ 4 باتیں میں بتا دیتا ہوں، اس کی بات ختم. سڑک کے کنارے میں بیٹھنے کے بعد فرمایا کیا کرنا ہے؟ تو اس کی حق ادا کرو. کہ راستے کا حق یہ ہے کہ نظریں نیچے کرو. بعض لوگ شرم نہیں آتے، لوگوں کے دروازہ میں بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والے دروازہ میں بیٹھے ہوئے، اپنے چبوترا میں بیٹھے، آنے جانے والے گزر رہے ہیں وہاں سے، ان کی نظریں ان کی طرف دیکھ دیکھ کے بس گفتگو شروع کر دی. شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے حیا، بے شرم. دروازہ تیری ہے لیکن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم راستے کے بیچ میں بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم بیٹھ کے دوستی کی لڑکیاں بھی دیکھتے ہو، دوستی کی بیٹیاں بھی دیکھتے ہو اور الٹا سیدھا باتیں بھی کرتے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نظر کو نیچے کرو. 1 نمبر نظر کو نیچے کرنا تاکہ غیر محرم پر تمہارے نگاہ نہ پڑے. اور تم تو چھیڑخانی کر رہے ہوتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہے مسلمان، کس ایمان والے ہو تم؟ 2 نمبر کوئی بھٹکے ہوئے، راستہ نہیں مل رہا ہے، راستہ بھول گیا کہ بھائی فلاں کے گھر کہاں ہے، تو ان کو راستہ دکھا دو. بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا. 2 تیسری نمبر میرے دوستوں، اگر کوئی تم سے معاونت طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کیا کرو. بھائی آپ راستے میں اگر بیٹھے ہو، کسی بندے کے پاس بہت زیادہ سامان ہے یا اٹھا نہیں پا رہا ہے، یار بھائی ذرا پکڑ لو، تو اسی وقت میں اس کی مدد کر دو. راستہ میں بیٹھنے کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
پھر اس کی بعد سلام کرنے والوں کو سلام کے جواب دو. تم راستہ میں بیٹھے ہو، کسی نے آگے بولا السلام علیکم، تم اس کی سلام کے جواب لو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر تم نے جواب بھی نہیں لیا، اپنے مستی میں لگے ہو، تو یہ گناہ عظیم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ راستے میں مت بیٹھنا، اگر بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. یہ 4 حق ہے میرے دوستو، آپ نے دیکھ لیا. نیکسٹ ٹائم میں میرے دوستوں، علم اور ایمان یہ کیا ہے بھائی؟ ہمیشہ انسان کو ادب سکھاتا ہے. اگر آپ علم والے ہو تو علم آپ کو ادب سکھاتا ہے نا، اور ایمان والے ہو تو ایمان آپ کو ادب سکھاتا ہے. اب بے ادب کیوں بنتے ہو یار؟ ادب تو سیکھو نا. علم اور ایمان دونوں چیزیں ادب سکھاتا ہے، لیکن آپ کے اندر ادب نام کی چیزیں نہیں ہیں. فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے عاجزی کرے گا، عاجزی اور غرور تکبری نہیں کرے گا، اکڑ کے نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند فرمائے گا. متکبر لوگ ہمیشہ جاہل ہوتی ہیں اور اجڑ جاتے ہیں، اور جن میں کوئی تہذیب اور شائستگی نہیں ہوتی. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہارے سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تمام چیزوں کا خبر اللہ رکھتے ہیں. تو لہٰذا میرے دوستوں، آج کی وقت ختم ہے. آپ جب بھی یاد رکھیں، مسجد کے اندر داخل ہونے کا ادب ہے سیدھے پاؤں اللہم افتح لی ابواب رحمتی، باہر جاتے وقت الٹا پاؤں میرے دوستو اللہم انی اسألک من فضلی پڑھیں. اور نماز پڑھتے وقت آپ پیچھے کی طرف، آگے کی طرف دیکھیں. آپ کی دوست مسلمان بھائی، نمازی بھائی، آپ کی وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں ہو، آپ کی وجہ سے کوئی پریشانی میں تو نہیں مبتلا ہو رہا ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. اور قرآن مجید اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں مسجد کے اندر، آواز سے نہیں، خاموشی سے. اور اگر کسی بھی مسجد میں درس قرآن ہو تو خبردار، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آپ نے اگر قرآن کو نہ تلاوت کیا، آپ نے ذکر کو نہ تلاوت کیا، آپ بہت بڑی کام کر رہے ہیں، بہت بڑی کام. جب درس قرآن شروع ہو جاتی ہیں، اسی وقت قرآن کو بند کریں اور اپنا طاق میں رکھیں. اگر نہیں کیا تو آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی درس کو انکار کیا. نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے. قرآن مجید کی درس کو انکار کیا. آپ قرآن سمجھتے تو نہیں ہو نا بھائی، آپ صرف تلاوت کر رہے ہو. اب اس کی حکم کیا ہے، اس کی بارے میں بیان ہو رہا ہے. تو لہٰذا آپ دوران درس نہ نماز پڑھیں، نہ نفلی پڑھیں، نہ قرآن تلاوت کریں، نہ ذکر کریں. یہی آپ کے لیے ذکر ہے، یہی آپ کے لیے تلاوت ہے، یہی آپ کے اللہ کے حکم ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے.